تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی ریزن ہوتی ہے، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھین جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، غم مسلسل نہیں رہتا۔ یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان نہ اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ جس انسان سے راضی نہ ہونا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے ان کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ تم کبھی نہ بھول پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو مشکل آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام۔ لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو،
اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو کن کب ہوتا ہے اور فیکن کب اللہ فرماتا ہے۔ جب تم زندگی میں گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور بغیر کسی خوف کے اس گھوڑے پر چپ چاپ سوار ہو جاؤ تو تم نے اللہ کو بتا دیا نا، تو بس وہ تمہیں اس مقام تک ضرور پہنچا دے گا اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اس راستے کو میرے لیے کھول دے۔ تو بس پریشان نہ ہوا کرے، اللہ سے دعا مانگا کرے۔ بلکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے، ہم پر بند دروازے آخر کیوں نہیں کھلتے۔ لوگ مایوس ہو کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے صبر کا پھل کب دیتا ہے، وہ طویل انتظار کے بعد بھی آزمائش ختم کیوں نہیں کرتا، کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو یاد رکھو کہ زندگی میں ناکام اور پیچھے رہ جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمت ہارنے کے بعد وہ کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی آزمائش اپنی انتہا پر ہوتی ہے تو وہ اپنے آخری مراحل پر ہوتی ہے۔ یاد رکھنا کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ حالات کے ڈر